السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن۔ آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 194 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے پروردگار اور عطا کر ہم کو جو تو نے وعدے کیے ہم سے، علی رسولک اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا تخزنا یوم القیامہ اور نہ رسوا کرنا ہم کو روز محشر قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اے ہمارے پروردگار اور ہمیں یہ بھی عطا فرما کہ جو تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدے کیے اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ انشاءاللہ پیاری بہنوں، آج کے لیسن میں جو ہم پڑھیں گے وہ پڑھیں گے کہ آخرت کی زندگی کیا ہوتی ہے اور آخرت کی زندگی پر یقین رکھنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر مؤمنین کی دعا میں یہ بات بتائی گئی کہ وہ قیامت کے دن کی رسوائی سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں اور یہ مانگ رہے ہیں کہ جو اللہ تو نے وعدے کیے اپنے رسولوں کے ذریعے، ہم ان وعدوں کی یقین رکھتے ہیں کہ تو ان وعدوں کو ہم سے پورا کرے گا، کیونکہ تو نے ہم سے وعدے کیے ہیں اور ان وعدوں کو یقیناً تو خلاف نہیں کرتا۔ تو آخرت کا دن ضروری کیوں ہے؟ سب سے پہلے اس کا روٹ دیکھ لیجئے، یہ آخرہ اخر کی مؤنث ہے، اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں جو چیز کسی پہلے آنے والی چیز کے بعد آئے، یعنی بالعموم ہم اس کو مستقبل کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک نیا دن سابقہ دن کا مستقبل ہوتا ہے۔ ایک قوم کی زندگی ہر آنے والی نسل سابقہ نسل کا مستقبل ہے، مطلب میں اپنے والدین کا مستقبل ہوں۔ تو لہٰذا انسان جو ایک آپ کہہ لیں کہ ویژنری لوگ ہوں گے، جو انسان ہائیلی رسپانسبل ہوں گے، وہ صرف اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ مستقبل کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، اور مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں تو دیکھیں ہم میں سے اگر آپ اپنی ارد گرد ان لوگوں کو جن کو کہ آپ سنتے ہیں، جن کو ہم لوگوں نے اپنا رول ماڈل بنایا ہوا ہے، اپنے آپ سے پوچھیں نا کہ وہ کون سے لوگ ہیں، وہ یقیناً ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو لیزی ہیں، جو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اور وہ کہیں پہ کھڑے نہیں، اپنی زندگی میں کسی مقام کو اچیو نہیں کیا۔ ہمیں وہی لوگ ہمیشہ رول ماڈلز لگتے ہیں، وہ جو موٹیویٹ کرتے ہیں ہمیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی لائف میں کوئی بگ اچیومنٹ کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ نبی، یہ بندے جو ہیں وہ آلریڈی جانتے ہیں کہ جو بگ اچیومنٹس ہیں ایکچولی وہ اس دنیا سے ہی خالی بلونگ نہیں کرتی۔ قرآن کا نظریہ کہتا ہے کہ زندگی صرف یہ زندگی نہیں بلکہ اس زندگی سے آگے بھی زندگی ہے، مرنا زندگی کا اختتام نہیں ہے، وہ تو ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ تو یہ زندگی آگے ہی آگے چڑھتی اور بڑھتی رہتی ہے۔ اس حیات کو جو آخری زندگی ہے یا اخروی زندگی ہے، اس کے لیے ہر وقت آپ کے ذہن میں یہ سوچ ہونی چاہیے کہ دنیا کی زندگی جو حال کی زندگی ہے اس سے بہتر کیسے آپ کی مستقبل کی زندگی ہو سکتی ہے۔ تو ہر آنے والا نیا دن ان کو اپنے مستقبل کے قریب کرتا ہے، اس زندگی کے قریب کرتا ہے جو کہ جس کی حدیں اس دنیا میں محدود نہیں ہیں، وہ لامتناہی ہے اور لامحدود ہے۔ اس پر ایمان، یہ ایمان کہ انسان کی زندگی مرنے کے بعد بھی ہوگی اور وہ مرنے کے بعد ایک اور جگہ پر جیے گا جس میں بالکل فزیکل لاز اور ہوں گی، جس میں زندہ رہنے کی شرطیں اور ہوں گی، جس میں وہ اس دنیا جیسی زندگی نہیں گزارے گا لیکن وہ زندہ ہوگا۔ تو وہ حال کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنے مستقبل کی فکر کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جو نصب العین اس کی زندگی کا ہے وہ اس آخری زندگی میں خوشگواریاں اور
اللہ کی رحمتوں کا حصول ہے، کیونکہ صرف اس دنیا میں ہی ہمیں اللہ سے ملاقات کا موقع ملے گا، جو اس دنیا میں ممکن نہیں۔ تو اس لیے مومن ہر آنے والے دن میں زیادہ محنت کرتا ہے پہلے دن کی نسبت، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ دن مجھے میرے مستقبل، میرے گول سے قریب کر رہا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھ لیں، اور اس چیز کو سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا کہ دنیاوی مفادات اور اخروی مفادات، ان دونوں کو جب کلیش میں آ جائے تو کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک چیز کو ذہن میں رکھیے کہ جب تک آپ آخرت پر یقین نہیں رکھتے نا، تو آپ کو زندگی کو صحیح طریقے سے سمجھنا نہیں آتا۔ جب آپ چھوٹے تھے یا میں چھوٹی تھی تو ہمارے بڑوں نے ہمیں کہا کہ سچ بولیں، سچ بولنے سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن جب حقیقت زندگی میں آئی تو نظر یہ آیا کہ جھوٹ بولنے والے بندے تو بچ جاتے ہیں بڑی بڑی سزاؤں سے۔ کلاس روم میں اگر ہم سے کچھ غلط ہو گیا اور ہم نے کہا نہیں ہم نے نہیں کیا، ہم تو بڑے آرام سے جا کے بیٹھ جائیں گے اپنی چیئر پہ، اور جس نے کہا ہاں جی میں نے نقل کی ہے یا مجھ سے یہ غلط کام ہو گیا ہے تو اس کو تو رسوائی برداشت کرنی پڑے گی، اس کو تو ٹیچر کی انسلٹ برداشت کرنی پڑے گی۔ پھر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ دھوکہ دینا تو اچھی عادت نہیں ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکل لائف میں تو دھوکے کی بنیاد پر تو لوگ بڑا بڑا کچھ زندگی میں حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب کوئی کہتا ہے کہ ایک عورت اپنے آپ کو اچھی طرح کور کرے گی اور وہ اپنی زینت کا اظہار نہیں کرے گی، تو جب وہ عورت دیکھتی ہے کہ اسی جیسی خواتین ہیں وہ اپنے حسن کو کیش کروا کر اسے پیسے لے رہی ہیں، تو زندگی میں کامیابیاں تو نہ ہوئی نا پھر گئے۔ جب آپ نیکی کے راستے پر چلتے ہیں تو آپ کو بہت سے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ کسی کی ناپسندیدہ بات برداشت کرنی پڑتی ہے، کوئی غصے پہ قابو ڈالنا پڑتا ہے، وہ بہت بڑی ٹیمپٹیشن تھی منی کے حوالے سے، پیسے کے حوالے سے، آپ اس ٹیمپٹیشن کو نو کہتے ہیں، تو پھر زندگی میں تو بہت زیادہ کمپرومائزز ہیں۔ تو پھر یہ کیسی کامیابی ہے؟ یہ کامیابی اس وقت ہمیں تو یہ پھر ایک کنفیوزنگ سٹیٹ آف افیئرز ہو جاتی ہے۔ جس بندے کا عقیدہ آخرت سٹرونگ نہیں ہے وہ نیکی کے راستے پر پرسسٹنٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ دیکھتا جو پڑھتا ہے زندگی میں حالات اس سے مختلف اس کو نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دے، تو جب اس کا ساتھ دینے پر آپ کو اپنی نوکری پہ بھی کمپرومائز کرنا پڑے، آپ کو اپنے سوشل سٹیٹس پہ کمپرومائز کرنا پڑے، آپ کو بالکل میگر انکم پہ گزارا کرنا پڑے، جبکہ اس کے برخلاف دنیا میں اسی پلانٹ پہ لوگ حرام کے ذریعے بھی پیسہ کما رہے ہیں، لوگ برے راستوں کے ذریعے بھی پیسہ کما رہے ہیں اور بڑے عیش کر رہے ہیں۔ تو ہم جب ہماری زندگی، ہماری نظر صرف اس دنیا کی خواہشات کو کمپلیٹلی فلفل کرنے پر ہوگی تو ہم کبھی بھی نیکی کے راستے پر پرسسٹنٹ نہیں ہو سکتے۔ ہاں کچھ دنوں کے لیے ہمارے نیکی کا غلبہ ہمارے اوپر طاری ہو جائے تو ہم کچھ نیک کام کر لیں، لیکن ہم اپنے مفادات کو چونکہ دیکھتے ہیں تو ہم کبھی بھی نیکی کے راستے پر پرسسٹنٹ نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد سوسائٹی میں، ہر ملک میں تقریباً کوئی موٹیویشنل سپیکرز بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اخلاق برتنا ہے، آپ نے اچھے طریقے سے رہنا ہے، آپ نے برائی نہیں کرنی، آپ نے دھوکہ نہیں دینا، آپ نے دنیا کے لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے، تو وہ موٹیویشن فار دا ٹائم بینگ تو ضرور ہمارے اندر آئے گی، لیکن دا مومنٹ یو لیو دیٹ روم آپ کی ساری موٹیویشن صفر ہو جائے گی۔ تو یہ موٹیویشن جو ہے، یہ دو چیزیں ہمیں آخرت کی زندگی موٹیویٹ کرتی ہے۔ سب سے پہلی تو موٹیویشن کیا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں ایک ہی مطمئن نظر کو ذہن میں رکھ کر زندگی گزارنی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ۔ جب جس کی زندگی میں مطمئن نظر ہی وہ ایک ہو، اسی کی رضا کا حصول ذہن میں ہو، وہی راضی کرنا ہماری سوچ میں ہو، ہم اسی کے لیے صبح کریں اور اسی کے نام پہ شام کریں، ہم اپنی زندگی کو اور اپنی موت کو ان ٹرمز پہ پلان کریں، تو پھر ہمیں آخرت کی زندگی سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر محبوب سے ملاقات ہوگی، وہاں پر اس سے ملاقات ہوگی جس سے ساری عمر بنا دیکھے پیار کیا،
تو ایک تو یہ انسینٹیو بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. سیکنڈ انسینٹیو کہہ لیں. سیکنڈلی جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی زندگی کے آخر میں جو آخرت کی زندگی ملنی ہے وہ دنیا ایک قطرہ ہے اور آخرت ایک سمندر ہے. دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے، آخرت کی زندگی لامتناہی ہے. دنیا کی زندگی میں جو بھی عیش و آرام ہے اس کے ساتھ یہ خوف ضرور ہے کہ یہ کہیں چلا نہ جائے، اور کچھ نہیں تو مرنے کا خوف تو کسی انسان کو اپنے ذہن، کوئی بھی انسان ذہن سے نہیں نکال سکتا. تو یہ خوف وہاں پر نہیں ہوگا. وہ جو بے خوفی کی صحیح فارم ہے کہ کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی موت کا خوف نہیں، کسی حادثے کا خوف نہیں، کسی چیز کے چھن جانے کا خوف نہیں، وہ جنت میں ملے گی. دنیا میں آپ اس بے خوفی کو امیجن ہی نہیں کر سکتے. آپ کو انٹرنل، آپ کو ایکسٹرنل، ہر طرح سے خوشیاں ملیں گی. تو یہ ایک پورے کا پورا کانسیپٹ ہے جو کہ سمجھنا ضروری ہے. جس بندے کی آخرت کی زندگی کا کانسیپٹ اسٹرانگ ہوتا ہے تو وہ بڑی بڑی ٹیمپٹیشنز کو نو کہہ سکتا ہے. لیکن جس بندے کی آخرت اتنا اسٹرانگ کانسیپٹ نہیں ہوتا، وہ تھوڑی سی چھوٹی سی بھی ٹیمپٹیشنز پہ وہ کم کر جاتا ہے، وہ سرنڈر کر جاتا ہے، وہ نہیں کہہ سکتا نو. تو اس لیے اس بات کو سمجھیے کہ جو مومنین ہیں وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ان نعمتوں کا جن نعمتوں کو تو نے ہمیں دینے کا وعدہ کیا اپنے نبیوں کے ذریعے، کیونکہ وہ جانتے ہیں متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى. دنیا کا فائدہ قلیل ہے، متاع ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے، اور آخرت یہ بہت بڑا گھر ہے. وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو. دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے. مطلب کیا؟ کھیل اور تماشے سے کیوں تشبیہ دی گئی کہ ایک کھیل ایک دن میں کرکٹ ہی فرض کریں آپ ایگزامپل لے لیں تو وہ کتنا ٹائم ہم کھیلتے ہیں. وہ جو اسٹیڈیم میں سب لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک ٹائم پیریڈ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، پھر وہ سب کچھ وائنڈ اپ کر دیا جاتا ہے. جبکہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل جو اتقا کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں. تو اس بات کو پھر سمجھ لیجئے کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. اتقا، تقوی، اللہ سے خوف کرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر بہترین گھر ہے. تو آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ نے جب بتایا کہ آخرت بہترین آخرت کا گھر دنیا میں انسانوں کو ان کو ملے گا جو اس کے لیے دنیا میں طلب کرتے رہے. ایک سمپل سا اصول قرآن نے بتا دیا. یعنی اس زندگی کی جو بھی فیسلٹیز ہیں، اس زندگی کے جتنے بھی خوشگوار اللہ نے ہمارے لیے چیزیں رکھی ہیں، وہ اس کے لیے خواہش اس دنیا میں کرنی پڑے گی. اب جب ایک مسلمان مرد کو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو اور کسی نوجوان عورت کو نہ دیکھو، تو وہ یہ جانتے ہوئے نظریں جھکاتا ہے کہ میرے دل کے اندر یہ طلب ہے، اس کو دیکھوں. لیکن اللہ نے حکم دیا کہ مجھے جو ملے گا اس سے وہ بہتر ملے گا. جب مجھے یہ دل کرتا ہے کہ میں اپنا حسن لوگوں کو دکھاؤں اور میں چھپا کر بیٹھی ہوں، اپنی نظروں کو جھکا کر بیٹھی ہوں، اس لیے کہ مجھے یہ طلب ہے کہ مجھے جنت میں سے بہتر ملے گا. جب اللہ نے کہا دنیا میں شراب نہیں پینے، شراب پینے والوں کے دل میں شراب کی طلب تھی، اس سے بہتر ملے گی. تو دنیا میں رہ کر طلب کریں گے تو جنت ملے گی. جنت اتنی ارزان نہیں ہے کہ بے طلب مل جائے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہمیں اللہ نے یہ دعا سکھائی اور اللہ نے کہا کہ بعض لوگ یہ بھی ہیں جو جاتے تو حج کی جرنی پہ ہیں اور ساری دعائیں دنیا کی مانگ کے آ جاتے ہیں. ومنہم من یقول ربنا آتنا، جو دینا ہے یا اللہ دنیا میں دے دے. ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. تو یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ نبیوں نے جو وعدے کیے، جو صبر پر وعدے ہیں، جو غصے کو قابو پانے پر وعدے ہیں،
جو نظروں کی نگاہوں کی جھکانے پر وعدے ہیں، جو ایفائے عہد پر وعدے ہیں، جو نماز کے لیے سردیوں کے صبح اٹھ کر وضو کرنے پر وعدے ہیں، جو نماز کے لیے مسجد میں جانے پر وعدے ہیں، جو آپ اپنے علم کے حصول کے لیے اپنے نفس پر جبر کرنا ہے۔ ایک طرف آپ کی پسند کا کوئی بڑا زبردست ریالٹی شو چل رہا ہے جس میں ہنسی ہے، جس میں مذاق ہے، اور دوسری طرف یہ سیریس قرآن کی بات ہے جس میں کوئی ہنسی نہیں، کوئی مذاق نہیں۔ اس کو سننا مشکل ہے، کانوں کو گراں ہے، بوریت ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کو روک کر اسی راستے پر چلتے رہنا ہے تو ملے گی جنت۔ تو جنت دنیا کو اگر صحیح معنوں میں سمجھنا ہے تو آپ کو آخرت کی زندگی پر یقین رکھنا ہوگا، ورنہ بہت سے سوالات جو کہ جواب ہمیں ملتے ہی نہیں۔ اور پھر آگے اللہ کیا فرماتا ہے، وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ رسوائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کون؟ وہ مومنین جن کی دعائیں اللہ قرآن میں نقل کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا۔ تو کیا ہے رسوائی؟ جب اول و آخر لوگ دنیا میں جمع ہوں گے تو اللہ ان لوگوں کو رسوا کرے گا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے ساتھ نہیں چلتے رہے۔ اور رسوائی دنیا میں بھی ہوتی ہے۔ کیوں؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی تو آپ اگر اپنی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتانے لگے کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے، تو حضرت خدیجہ نے ان کو کیا کہا تھا؟ حضرت خدیجہ نے ان کو یہ بات سمجھائی تھی کہ اے پیارے نبی، آپ کا دل، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کی ڈھارس بندھاتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں، مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں مر سکتا۔ تو یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ جس کے اندر یہ اخلاق حسنہ ہوں گے وہ شخص ذلت و خواری کی بے وقت موت نہیں مر سکتا۔ کیا کیا؟ کنبہ پرور، بے کسوں کا بوجھ اٹھانے والے، مفلسوں کے لیے کمانے والے، مہمان نوازی میں بے مثال، مشکل وقت میں امر حق کا ساتھ دینے والے۔ تو پیاری بہنوں، رسوائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی اور سمجھائی ہے کہ جو رسوائی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی صورت میں دنیا میں داخل ہوتی ہے، اور یہ عذاب جو ہے یہ ان لوگوں کو ملتا ہے جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ رسوائی مطلب آپ کے برے اعمال کا چرچا ہو جائے، رسوائی مطلب آپ کی کہیں پہ عزت نہ ہو، رسوائی مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں آپ کا مقام گر جائے۔ تو مومنین کو اتنا ویژن تو سٹرونگ ہے، ان کو پتہ ہے کہ کوئی انسان آخر میں کسی دوسرے انسان کو عزت اور ذلت نہیں دے سکتا، کوئی انسان کسی کو عزت اور ذلت نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی کہ اللہ ہی عزتیں دیتا ہے اور اللہ ہی رسوا کرتا ہے۔ اور خز کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسوائی، ایسی رسوائی جس میں کہ انسان کے ان کاموں کا چرچا ہو جائے جس کو وہ اپنے طور پر چھپا کے بیٹھا تھا۔ تو یاد رکھیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکا پیدا کرے اور تو ناپسند کرے کہ لوگ اس کے بارے میں اطلاع پائیں۔ خز کے معنی ذلت اور شرمندگی، اگنومٹی، امبیرسمنٹ، ایسی ڈیفیم اور ایسی شیم کہ جس کا ظاہر ہو جانے سے انسان کے تمام عیوب ناقص باعث شرم ہوں۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نظام کے خلاف زندگی بسر کرنا خزیون فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی اس کی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی اس کی رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو بندے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف زندگی بسر کرتے ہیں اور فسق کرتے ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خواری کا عذاب ہے،
خزی کا رسوائیوں کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی سابقہ انبیاء کی اقوام کے عذابوں کا ذکر کیا، ان کے ساتھ اللہ نے ایک عذاب کا ذکر ضرور کیا کہ اللہ نے ان کو رسوا کیا، ان کا آج تک رسوائی ہے، کوئی ان کا عزت سے نام نہیں لیتا۔ جو عاد کی قوم تھی، جو سمود کی قوم تھی، جو فرعون اور اس کا لشکر تھا، جو صالح کی قوم تھی، جو نوح کی قوم تھی، آج تک رسوائیاں ان کے نام کے ساتھ جڑ گئی ہیں۔ اللہ کے حکموں کے خلاف جا کر دنیا میں بھی رسوائیاں ہوتی ہیں، لیکن اس رسوائی سے بڑھ کر کس کی رسوائی ہوگی؟ جس کو قیامت کے دن اللہ کھڑا کرے اور سب انسانوں کے سامنے کھڑا کر کے اس کے گناہوں کو نشر کر دے۔ وہ زمین میں گڑ جائے گا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ وہ اتنا حسرت کرے گا، اللہ کاش میں نے تیرے رسولوں کا ساتھ دیا ہوتا، یا اللہ کاش کہ آج کے دن کی رسوائی سے میری نجات ہو جاتی۔ وہ حسرتوں کا دن ہوگا، وہ تغابن کا دن ہے، اتنا بڑا غبن کر دے گی دنیا کی زندگی کہ جب جا کر دیکھیں گے تو ہاتھ خالی ہوں گے۔ وہ جو وعدے کیے تھے کہ بڑا کچھ دنیا میں ہم نے حاصل کر لیا، آخرت میں بھی مل جائے گا، وہاں پہ ہاتھ خالی ہوں گے۔ وہ رسوائیاں بڑی رسوائیاں ہیں میری پیاری بہنوں، اس لیے آئیے ہم بھی اللہ سے دعا کریں، اللہ ہم نے تیرے رسول کو سنا، ایک پکارنے والے کو سنا جو تیرے راستے کی طرف پکار رہا تھا، اللہ ہم نے سن کے اطاعت کر لی۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے اعمال میں جو بد اعمالیاں ہو گئے اس کو ہم سے دور کر دے۔ اللہ ہمیں فوت کرنا تو نیک لوگوں کے ساتھ کرنا، اور اللہ جس دن سب لوگ کھڑے ہوں گے اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اللہ ہم اپنے نبیوں کے ذریعے جو تو نے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرنا۔ اللہ ہم کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے رہیں گے۔ یہ ایک ایپٹیٹیوڈ ہے جس میں ہائیلی ریسیپٹیو انسان ہوتا ہے، جس میں انسان اپنے گناہوں کے اوپر شرمسار ہوتا ہے، جس میں وہ یہ جانتا ہے کہ جو میں نے کر دیا وہ تو بہت تھوڑا تھا، اللہ اس کو قبول کر کے جو کمیاں ہیں وہ ختم کر فرما دے۔ اللہ ہمیں اس دن نہ رسوا کرنا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے بہت سی گناہ کیے، بہت سی برائیاں کی۔ اللہ اس کو معاف فرما دے، اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں اس دن کی رسوائیوں سے بچا لے جس دن کے سب لوگ تیرے حضور کھڑے ہوں گے۔ اس لیے پیاری بہنوں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، ہر دعا پر اپنے جذبے کو شامل کرنا، اپنے آنکھوں سے آنسوں کو بہانا، اور پھر یوں سمجھنا کہ جیسے اللہ کے سامنے ہم اپنا کشکول لے کر بیٹھے ہیں، ہم فقیر اس عظیم الشان بادشاہ کے دربار پہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت ہماری جھولیوں میں ڈال دے، تو اللہ ایسے دل کی دعا قبول کرتا ہے جس میں حضوری ہو، جس میں طلب ہو اور جس میں تڑپ ہو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔